السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، احترام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں کس حالت میں شہید کیا گیا۔ تو میں یہ عرض کر دوں کہ وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام کی صفیں لگی ہوئی تھی، تمام صحابہ کرام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے، تمام صحابہ کرام مقتدی بن کر کھڑے ہوئے تھے، لیکن ایک دشمن جس کا نام فیروز لولو مجوسی، وہ نماز کے حالت میں زہر آلود خنجر سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ زخمی ہو جاتے ہیں، مصلی پر گر جاتے ہیں، جسم سے خون نکل رہا ہے اور جسم لہو لہان ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک صحابی کو ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور خود وہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ نماز مکمل ہوتی ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا جاتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے حالت میں ان کو شہید کیا گیا، نماز کو ترک نہیں کیا، نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نماز کی پابندی کرے، ہم بھی اچھے کاموں کو کرنے کے لیے شروع کر دے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس مہینے میں ایک دن عاشورہ کا دن ہے، اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اس مہینے میں ہمیں اچھے اچھے کام کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں ہمیں نماز کی پابندی کرنا چاہیے، جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی کوئی قربانی دینی پڑے، ہمیں بھی کوئی ایسا کام کرنا پڑے، امتحان دینا پڑے، تو ہم بھی اس امتحان میں 100 نمبروں سے کامیابی حاصل کر لیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہونے کے باوجود سلطنت بھی سنبھالتے ہیں، امامت بھی کرتے ہیں، پڑوسیوں کا خیال بھی کرتے ہیں، اور تہجد بھی پڑھتے ہیں، رات میں گشت بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، دن بھر تمام لوگوں کا خیال بھی کرتے ہیں اور امامت بھی کرواتے ہیں۔ آج ہم ہمارے سر پر تھوڑے سے عہدہ دے دیا جائے، ہمارے سر پر کوئی ذمہ داری آ جائے، تو ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کا۔ حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے، ان کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ رات کو سوتے تھے یا سوتے نہیں تھے۔ رات میں گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی پڑوسی بھوکا تو نہیں سو گیا، کوئی پڑوسی کے پاس کپڑا تو نہیں ہے، کوئی پڑوسی کے پاس چھت تو نہیں ہے، لہذا تمام لوگوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بکھرتی موجوں پہ حق پرستوں کے سادہ کشتی کی بادبا تھا۔ بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں دوا تھا۔ ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر تھی کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا۔ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو،
اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذوالفشاں تھا۔ ہم سب کو چاہیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنائیں، جس طرح انہوں نے نماز کی پابندی کی ہم نماز کی پابندی کریں۔